عالم ہیں، وہ ناواقف نہیں ہیں جو آدھا گھنٹہ ان کا تعارف کرایا جائے۔ مولانا سلمان صاحب تشریف فرمائیں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ وأصحابہ وأزواجہ وذریاتہ وأہل بیتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ محترم بزرگوں اور دینی اور ایمانی بھائیوں، مسلمان روئے زمین پر ایک امت کی حیثیت سے برپا کیے گئے ہیں۔ مسلمان ایک ملت کی ترجمانی کرتے ہیں۔ مسلمان کسی بھیڑ کا، کسی مجمع کا، کسی بڑی تعداد کا نام نہیں، بلکہ ایک ایسا مجموعہ ہے جس کو امت کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے، اور امت کا یہ لفظ اس امت کی اجتماعیت کو، اس کے اتحاد کو، اس کے نظام کو، اس کے اللہ تعالیٰ سے رابطے کو، اور اس کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کو واضح کرتا ہے۔ جب ہمارے ذہن میں یہ بات رہے گی کہ دنیا کی مختلف قوموں کی طرح ہم ایک قوم نہیں، دنیا کی مختلف بھیڑوں کی طرح ایک بھیڑ نہیں، مختلف مذاہب کے ماننے والوں کی طرح ایک مذہب کے ماننے والے نہیں، ہم لوگوں کے بیچ میں انہی جیسے لوگ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت مسلمہ کو خصوصی امتیاز عطا فرمایا ہے، اور اس وقت اس امتیاز کے ساتھ اس امت کو برپا کیا گیا جس وقت پوری دنیا جاہلیت کی زندگی گزار رہی تھی، پوری دنیا کرپشن کی شکار تھی، پوری دنیا میں ظلم تھا، پاپ تھا، انارکی تھی، پوری دنیا پر استبداد کا دورہ تھا، اور ظالم ڈکٹیٹرز اس دنیا کو اپنے شکنجے میں کسے ہوئے تھے۔ قرآن پاک نے 6 صدی عیسوی کی اس جاہلیت اور اس کرپشن کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ فرمایا گیا تھا کہ خشکی میں اور تری میں کرپشن اور فساد غالب آ چکا ہے انسانوں کے کرتوتوں کے نتیجے میں، اور خدا تعالیٰ ان کے کرتوتوں کی سزا انہیں دکھانا چاہتا ہے اور مزہ چکھانا چاہتا ہے تاکہ پھر یہ حق کی طرف پلٹ کر آئیں۔ ان حالات میں اللہ تعالیٰ نے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین کی حیثیت سے، رحمت للعالمین کی حیثیت سے، آخری نبی کی حیثیت سے برپا فرمایا، اور اس امت کے مزاج کی تشکیل کے لیے، اس امت کی ذہن سازی کے لیے، اس امت کو صحیح اصول عطا فرمانے کے لیے، اس امت کو جاہلیت کے اندر سے نکالنے کے لیے، اس کی جہالت کو دور کرنے کے لیے، اس امت کی اصلاح کے لیے جو سب سے پہلا سبق پڑھایا گیا وہ ان الفاظ میں پڑھایا گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ یہ سب سے پہلی وحی ہے قرآن پاک کی جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر غار حرا میں نازل ہوئی۔ سورۃ العلق کی ابتدائی آیات ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے نام سے پڑھو
جو بہت مہربان اور نہایت کرم فرما ہے، پڑھو اپنے پروردگار کا نام لیتے ہوئے، اس کی ذات و صفات پر یقین رکھتے ہوئے اور اس سے اپنا تعلق قائم کرتے ہوئے، جس نے پیدا فرمایا، جس نے انسان کو خون کے جمے ہوئے لوتھڑے سے یا خون کی پھٹکی سے یا اس شکل سے جو چوک کی طرح ہوتی ہے پیدا فرمایا، اور پھر یہ فرمایا کہ پڑھو تمہارا پروردگار بہت کرم فرما ہے، خوب نوازشیں فرمانے والا ہے، جس نے قلم کے ذریعے سکھایا اور انسان کو وہ سب کچھ سکھایا جس سے انسان واقف نہیں تھا۔ یہ پہلا سبق۔ اس پہلے سبق کا مطلب یہ ہے کہ اس امت کو جاہل نہیں رہنا ہے، اس امت کو پڑھنا ہے، تعلیم سے وابستہ ہونا ہے، اس امت کو قلم کا استعمال کرنا ہے، اس امت کو ایک ایسے نظام سے وابستہ ہونا ہے جو ربانی ہے، للہی ہے، وہ نظام کے جو بندوں کو اللہ سے جوڑتا ہے، اور اللہ سے جوڑنے کے لیے پیغمبر کو واسطہ بنایا جاتا ہے۔ یہ بات پہلی وحی ہی میں واضح فرما دی گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کی توضیح فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ علم کا حاصل کرنا، وہ علم جس کو نبی لے کر آئے، وہ علم جو ہدایت دیتا ہے، وہ علم جو رہنمائی کرتا ہے، وہ علم جو انسان کو سلیقہ سکھاتا ہے، وہ علم جو وحی کی بنیاد پر آتا ہوتا ہے، وہ علم جو زمین کو آسمان سے ملاتا ہے، وہ علم جس کے ذریعے انسان کے اندر للہیت اور ربانیت پیدا ہوتی ہے، یہاں وہ علم مراد ہے۔ صرف لکھنا اور پڑھ لینا، حساب سیکھ لینا، عام معلومات حاصل کر لینا، یہ وہ علم نہیں ہے کہ جس سے ہدایت مربوط ہے، بلکہ ہدایت کا انتظام خدا تعالیٰ نے اپنی وحی کے ذریعے فرمایا ہے، پیغمبر کو مخاطب کیا، پیغمبر کے ذریعے امت کو مخاطب فرمایا گیا۔ یہ فرمایا کہ اس علم کا حاصل کرنا جو علم اللہ کی طرف سے نبی کو دیا گیا ہے، ہر مسلمان پر فرض ہے۔ لہذا جہاں تک دینی تعلیم کا تعلق ہے، اس کی فرضیت کو طے فرما دیا گیا ہے، کوئی بچہ کوئی بچی اس سے مستثنی نہیں، کسی طبقے کا انسان، کسی برادری کا انسان، کسی پیشے کا انسان، کوئی انسان ایسا نہیں ہے کہ جس پر یہ ذمہ داری ڈالی نہ گئی ہو۔ جتنے فرائض عائد کیے گئے ہیں ان کا علم فرض ہے، جتنے واجبات طے کیے گئے ہیں ان کا علم واجب ہے، جو سنتیں ہیں ان کا علم